میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہ سکیں گے، اور عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ تو جی بالکل، میاں بیوی، بھائی بہن اور بچے اولاد یہ سب ایک درجے میں ہوں گے۔ مثلا اگر شوہر نیک ہے، پرہیزگار، متقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کے اگر درجات کم بھی ہوئے تب بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ اوپر چلا گیا اور وہ نیچے ہے، پھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے سب کو ایک درجے میں جمع کر دے گا، اور یقینی سی بات ہے میاں بیوی ساتھ ہی رہیں گے، بشرطے کہ بیوی جنتی ہو، معاذ اللہ کسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جائے، جیسے مرتدہ ہو گئی، کوئی مطلب غلط یا اور کوئی گستاخی اس نے ایسی کر دی اللہ کے شان میں یا رسول کے شان میں کہ ختم ہو گیا سب کچھ، اور توبہ نہ کر سکی، تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، ورنہ مطلب شوہر کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا، عورت جب شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، دوسرے شخص سے نکاح کیا، تو یہ بروز قیامت اس شوہر کے ساتھ اٹھے گی جس کے ساتھ اس کا نکاح قائم ہے، یعنی دوسرا شوہر، پہلے شوہر کے ساتھ اب نہیں اٹھ سکتی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حوریں جنت میں ملیں گی، تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ حوریں دنیاوی بیویوں کی طرح ساتھ ہوں گی جنت میں؟ تو بالکل ہوں گی، ان کا ایک حصی وجود ہے، باقاعدہ فزیکلی طور پہ ساتھ ہوں گی، وہ پیدا کی جا چکی ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کر دی۔ ہر شخص کی جو حور ہے، جو بیوی ہے جنتی، وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دعائیں دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر زوجہ شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ تو کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے، کیوں اس سے لڑ رہی ہے، عنقریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے زوجہ ازواج کو تھوڑا تشویش ہوگی، لیکن فکر نہ کریں، اگر ایک شوہر جنت میں جاتا ہے اس کو چاہے ہزاروں حوریں ملیں، جو زوجہ ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی، اور کسی کو بھی یہ کمی یا زیادتی محسوس نہیں ہوگی، نہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کزن سے بھی ہنس کر بات کر لے تو بیوی کہتی ہے کوئی چکر چل رہا ہے اس کا، تو تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیلسی محسوس کرتی ہے۔ جنت اس سے بالکل پاک و صاف ہے، وہاں تمام بیویاں راضی ہوں گی، تو باقاعدہ حوریں ہوں گی، ان سے جسمانی تعلق ہوگا، باقاعدہ گفتگو کریں گی، سب کچھ ہوگا، تو جیسے بیوی ہوتی ہیں ویسے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر بار بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد یاد آتی ہے، کیا کروں؟ دیکھیں کبھی بھی ایسے ہو جائے کہ کسی کام سے پہلے، مثلا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول جائیں تو بیچ میں پڑھ لیں، اور یوں کہہ دیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کے شروع میں بھی بسم اللہ، اس کے آخر میں بھی بسم اللہ، تو یوں بیچ میں کر لیں، اور عادت یہ بنائیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ یہ بھی عادت بنائیں کہ کسی کو تلقین کیا کریں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں بھی سب بسم اللہ پڑھ دیجیے گا، کوئی بھول نہ جائے، اور اسی طرح کسی کو تلقین کر دیں کہ وہ آپ کو یاد دلا دیا کرے، ہر جو مطلب گھر میں عام ایسے کام کے جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو گھر والے یاد کراتے رہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو الٹا سلانا کیسا ہے؟ ایسی حالت میں وہ زیادہ گہری نیند سوتے ہیں اور دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور بڑوں کے الٹا لیٹنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بڑوں کے الٹا لیٹنے کو تو منع کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اس طرح جہنمی لیٹیں گے۔ تو اس پوزیشن کو قصد و ارادے کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے محبوب نہیں رکھا گیا۔ ہاں شرعی عذر ہو، جیسے کسی کے پیٹ میں پین ہے، درد ہے، یا ڈاکٹر نے سجسٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ الٹا لیٹیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ علاج کے زمرے میں آئے گی، وہ جائز ہے۔ یا رات کو سوتے ہوئے توجہ نہیں رہی اور آدمی سوتے سوتے الٹا سو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، معاف ہوگا، لیکن قصد و ارادے کے ساتھ بلا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا چھوٹے بچوں کا اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھا لٹائیں تو ڈرتے بہت ہیں، وہ مطلب چونکتے رہتے ہیں اور بعض وقت الٹا لٹائیں تو گہری نیند سو جاتے ہیں، جیسے سائل نے کہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ انجیکشن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، تو جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کو علاج سے کہتے ہیں تو وہ علاج سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگ جائے گا، تو انجیکشن سے ڈر کی وجہ سے علاج کا ترک، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر واقعی اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ فطری لحاظ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، آلٹرنیٹ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات میڈیسنز ہوتی ہیں، بعض اوقات اور دوسری مطلب ایسے سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں کہ انجیکشن کی کمی وہ پوری کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وائٹامن ڈی کے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو باقاعدہ لگتے نہیں ہیں بلکہ پینے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کو لے کر اس شخص کو اس خوف کو دور کر کے علاج کی سنت پر عمل پیرا کروایا جائے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ اگر علاج نہیں کیا اور مرض بڑھا یا طویل ہو گیا تو اس میں بعض اوقات بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا، اس لیے آلٹرنیٹ چیزیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، فرض کر لیں کہ اس کو ڈرپ ہی چڑھنی ہے، اس کو انجیکشن ہی لگنا ہے، تو پھر اس کو احساس دلایا جائے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔
اگر علاج نہیں کروائے گا، بعض چیزیں بعض اوقات انجیکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے، اگر نہیں کروائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، کیونکہ مرض بڑھے گا اور بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بعض لوگ اس لیے چیک اپ نہیں کرواتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں، بولتے ہیں نہیں مفتی صاحب اگر ٹیسٹ کروائیں گے نا اور اس میں کچھ نکل آیا تو خواہ ٹینشن ہوگی اور پھر علاج بھی کرانا پڑے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے نا شوگر ٹیسٹ کرواؤ نہ اور کوئی ٹائیفائڈ وغیرہ ٹیسٹ کرواؤ، بالکل جب آخری اسٹیج پر پہنچ جاؤ اس وقت کرواؤ، یا اس وقت پھر مطلب جب ڈاکٹر کہے کہ کرنا پڑے گا اور آپ زبردستی کروائیں اور اس میں پتہ چلے کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خرچہ ہوگا، موت کا خوف، پریشانیاں، زیادہ اسپتال میں رہنا ہوگا، یہ اچھا ہے؟ تو یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہوتی ہے، اس لیے بر وقت ٹیسٹ کروانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح انجیکشن سے خوفزدہ ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر واقعی سیریس کنڈیشن ہے، اور آج کل کا جیسے دور چل رہا ہے اس میں بیماریاں اتنی تیزی سے اور اتنے پراسرار انداز میں آ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے موت کا سبب بنتی ہیں کہ مطلب عقل حیران رہ جاتی ہے، اس میں بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ روٹی کا رول بنا کر کھانا کیسا ہے، جیسے گول کر کے پھر روٹی کو کھائیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ کے کھائی، لیکن چبانے کو، ڈائریکٹ چبانے کو منع بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ توڑ کے منہ میں رکھو، اس طرح کا روٹی پکڑ کے یوں توڑیں تو کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ کہاں سے بے ادبی ہے؟ ثابت کریں کہ کہاں سے بے ادبی ہے۔ یہ شاورما جو ہے، یہ شاورما کھاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ کے اندر، یہاں پہ بھی اب تو بہت زیادہ ہے، اس میں خوبصی ہوتی ہے، اس کو روٹی کو لپیٹ کے اس کے اندر مسالہ تو وہ کھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے پراٹھے کے رول ملتے ہیں، پراٹھا بھی تو ایک روٹی ہی ہے، بس اس میں تیل لگتا ہے تو وہ پراٹھا بن جاتا ہے، آئل لگتا ہے، آئل کے بغیر روٹی ہوتی ہے، اس کو ہزار چبارے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر یعنی کوئی شرعی لحاظ سے ادب نہیں ہے، وہاں تو ایسی چیخ پکار مچ جاتی ہے۔ گھر کے اندر بھی دیکھا کوئی ڈائریکٹ روٹی کھائے تو یار تم کیسے کھا رہے ہو، یہ طریقہ کار کوئی ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اور جہاں واقعی آداب موجود ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی خود ساختہ چیزیں ہم ایجاد کر کے اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے، اور جو اصل دین ہے وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں۔ لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جیسے جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں، اور پھر کسی مسند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں۔ جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ اسی طرح نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباح ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال روٹی اس طرح کھا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ زبان کا ذکر افضل ہے یا دل کا؟ دیکھیں یہ اصول شرع یاد رکھیے گا، وہ ذکر سب سے افضل ہے جس میں آپ کی توجہ اللہ تعالی کی طرف زیادہ ہو۔ اب اگر وہ ذکر جہر سے ہے تو یہ افضل، اور اگر ذکر خفی سے ہے تو یہ افضل۔ ویسے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ نفلی کام چھپا کر کیا جائے تو وہ جہر سے افضل ہوتا ہے، تو لہذا اگر دونوں آپ کے لیے برابر ہے، ذکر جہر سے بھی توجہ ادھر ہے، ذکر خفی سے بھی ہے، تو ذکر خفی کو فوقیت حاصل ہوگی کہ یہ اخفاء شریعت کو مطلوب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی یہی افضل ہے ہر صورت میں اور ہر حالت میں یہ افضل ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انسان اپنی کیفیت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کرے۔ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ اس میں برا محسوس نہ فرمائے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں جس میں ایک مخصوص طریقے سے ذکر ہوتا ہے اور ہماری طبیعت اس سے موافقت پیدا نہیں کر پا رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسا سلسلہ جوائن کیا جس میں ذکر جہر ہے، آپ چاہتے ہیں خفی کریں۔ آپ نے کوئی ایسے سلسلے سے وابستہ ہوئے جس میں ذکر خفی کی تلقین ہے، آپ جہرن کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی توجہ زیادہ ہے، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے جہر ذکر کیا اور آپ خفی والے سلسلے سے وابستہ ہیں تو سارے بزرگ ناراض ہو جائیں گے اور فیض جاری کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کی قیودات شریعت نے نہیں لگائی ہیں۔ آپ جو بزرگوں نے آپ کو تعلیم کی ہے اس کو بھی فالو کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی طبیعت جس سے موافقت رکھتی ہے کچھ وقت اس ذکر کے لیے بھی کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی طبیعت اور ذہن جب اس ذکر کے ساتھ مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ کیا قلب کے جاری ہونے کا کوئی تصور ہے؟ دیکھیں قلب کا جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل تیز 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 دھڑکنے لگ جائے اور اندر سے دل بولے اللہ اللہ اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ دل کے جاری ہونے کا صحیح تصور یہ ہے کہ جو روح ہوتی ہے اس کا اصل اور اول منبع اور مرکز آپ کا قلب ہوتا ہے، پھر یہاں سے روح شریانوں اور رگوں کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو آپ کے دل کا مطلب جاری ہونے کا مطلب تصور یہ ہے کہ آپ کا دل ذکر الہی کے ساتھ اتنا مانوس ہو جائے کہ آپ تصور کریں تو ذکر کی آواز آپ کو محسوس ہو، یا دل کے اندر سمجھ لیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال ہو، تو پھر وہ برکات اس حصے کو پہلے پاکیزہ کرتی ہے اور پھر یہاں سے شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کرتی ہیں۔
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا بدن ٹھیک ہوگا، اگر وہ بگڑ جائے گا تو پورا بدن بگڑ جائے گا، اور یاد رکھو کہ وہ قلب ہے۔ اب اگر قلب کو دیکھیں تو یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا کام تو خون کو پمپ کرنا ہے، یہ کیسے پورے بدن پہ حکومت کرے گا؟ اصل وہ ہے کہ جو روح کا ایک حصہ آپ کے قلب میں ہے وہ اگر صاف ہوگا تو وہیں سے چونکہ سب کچھ فیض جاری ہوگا، پورے بدن تک پہنچتا ہے، سب پاکیزہ ہوگا۔ اور جب دل گندا ہو جاتا ہے، دل ذکر سے دور ہو، جب غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر یہاں سے گندگی پورے بدن کے اندر سرایت کرتی ہے اور پورا بدن خراب ہوتا ہے اور اعضاء گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قلت وقت کی بنا پر اتنی ہی میں تفسیر کر سکتا ہوں، ورنہ اس میں اور بہت بڑا کلام ہے جو ابھی اس وقت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا ہے۔ ایک خاتون ہیں، وہ نماز طویل پڑھتی ہیں، اس میں سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہیں، بیچ میں بڑی ان کو کھجلی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح تھوڑا منہ نیچے کر کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے کر لیتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی عمل نماز میں کرنا کہ دور سے اگر کوئی اس شخص کو دیکھے تو اسے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے موبائل نکال کے کچھ چیک کر رہا ہے، بند کیا، پھر جیب میں رکھا، پھر ہاتھ باندھ لیا، تو جب تک وہ چیک کر رہا ہے آپ کو یقین ہوگا یہ نماز میں نہیں ہے کہ وہ دونوں ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اور فرض کر لیں وہ نماز میں حرکت کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں عمل کثیر، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ جیسے بعض اوقات موبائل کی بیل بج جاتی ہے تو ہلکے سے ہاتھ اندر ڈال کے اس نے اس کو بند کر دیا اور ہاتھ ایسے رکھ لیے، یہ ایسا ہے کہ دور سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ نماز میں ہے، ویسے کوئی بند کر رہا ہے، یعنی نماز کے باہر ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے عمل کو کہتے ہیں عمل قلیل، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ اگر بلا ضرورت ہے تو مکروہ ضرور ہے، لیکن ضرورت نہ ہے تو بالکل جائز ہوتا ہے، نماز میں کراہت تک پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کہ کھجلی ہے، ان کو اگر بار بار ہوتی ہے تو یہ عمل قلیل کے ساتھ اس کو کھجالیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طویل قرات کے اندر اس کی بالکل اجازت ہوتی ہے۔ یہ جو فقہا نے لکھا کہ 3 مرتبہ ایک رکن میں کسی نے ہاتھ اٹھایا اور کھجایا ہوا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ اس صورت میں جب بلا ضرورت ہو یا بار بار اتنے قریب اس نے بار بار ہاتھ اٹھایا کہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ وہ نماز سے باہر ہے، وہی جو عمل کثیر جس کو میں کہہ رہا ہوں تو ہوگا۔ ورنہ دیکھیں جو حافظ ہوتے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، اگر اس نے تراویح شروع کی ہے اور ایک سوا سپارہ پڑھنا ہے، شروع میں کھجلی ہوئی اس نے کھجا لیا، پھر کم از کم 5-7 منٹ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کھجلی ہوئی ہلکا سا کھجا لیا، پھر 10 منٹ بعد پھر اس کو کھجلی اس نے کھجا لیا، ویسے تو 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا، لیکن کون یہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ نماز سے باہر ہے یہ یا نماز میں نہیں ہے؟ یہ تو اس کو عمل قلیل میں ہی شمار کرنا چاہیے۔ اور آج کل میں اکثر ہمارا مشاہدہ یہ ہے جو کالج کے، یونیورسٹی کے بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، اتنا کھجاتے ہیں، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی بال اپنے یہ سیٹ کریں گے نماز کے اندر۔ اگر یہ ان مسائل کے کو بنیاد بنا کر فساد نماز کا حکم دیا جائے تو بہت ساروں کی نماز فاسد ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ ان کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، نفس مسئلہ یہی بیان کیا جائے جو فقہا نے لکھا ہے، لیکن بہت زیادہ سخت حکم لگانا ایسی صورتوں میں، اور خاص طور پہ جیسے خاتون نے حکم دیا ہے، یہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمیں مناسب محسوس نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ عمل قلیل کے ساتھ اگر کیا ہے تو 3 دفعہ سے زیادہ بھی اگر ہاتھ اٹھ گیا رکن میں تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتا ہوں، اب وہ گناہ کیا ہے، کیوں بچنے کی نیت کرتے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا، اور جب میں دیر سے جب عشاء پڑھتا ہوں تو سستی آ جاتی ہے، تو کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیونکہ منافقین کی یہ صفات لکھی ہے کہ وہ دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز انہوں نے کہا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنا یہ کوئی منافقین کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مستحب ہے، افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی آدھی رات تک لے کے جاتے، سرکار آدھی رات پہ جا کے نماز ادا کرتے۔ تو عشاء اگر تھوڑی دیر سے پڑھی اور کسی حکمت کے تحت پڑھی، خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے آپ نے پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر فطرتاً طبیعتاً تھوڑی بہت سستی بھی آتی ہے، اس سستی کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں۔ بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اس 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو بس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں
جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان معاشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ تو اس لیے اس سستی کو دور کریں۔ حکمتاً اگر آپ دیر سے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ منافق نہیں ہوئے۔ وہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سستی کر کے نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے تھے کہ موقع ایسا مل جائے کہ نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اور وہ تھے بھی منافق اعتقادی، یعنی زبان سے نبی کو نبی تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے نہیں تھے، بدترین کافر تھے وہ لوگ۔ تو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں۔ آپ حکمتاً تھوڑا دیر کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، سستی کو بھگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ اگر کوئی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل کی پیروں پر مالش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شاید بہن کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوا کہ زیتون کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، تو یہ متبرک اور مطلب اچھا پھل ہے، اور اس کا آئل بھی جو نکلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جب زیتون کا ذکر فرمایا تو اس کے ضمن میں آئل کا بھی ذکر ہے، تو ایسی پاکیزہ شے کو پاؤں پہ لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی متبرک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مطاف، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، کیا وہ مقدس اور متبرک مقام نہیں ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہے، لیکن ہم اس پہ پیروں سے چلتے ہیں۔ سعی، جس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسعی، جس پر آپ نے صفا سے مروہ کے درمیان پھر مروہ سے صفا کے طرف آپ نے دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، وہ متبرک مقام ہے، لیکن ہم اس پر نہ صرف چلتے ہیں بلکہ مر تو دوڑتے بھی ہیں۔ تو یوں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ متبرک شے کو آپ مطلب صرف اپنی عقل کے اعتبار سے اس کے استعمال اور عدم استعمال کا تعین کرنے کی کوشش کریں۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں شریعت نے ممانعت نہیں کی، اور آپ کے معاشرے میں عرفاً بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اس مالش کے ذریعے زیتون کے تیل سے نفع اٹھانا بھی شرعاً جائز ہے۔ آپ سر میں بھی تیل لگاتے ہیں، بہت سے زیتون کا تیل سر میں لگا لیتے ہیں، اب یقینی سی بات ہے جب آپ اس کو دھوئیں گے تو وہ نالی کے اندر صابن کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو اب یہ اگر ہم سوچتے رہیں کہ متبرک چیزوں کا اس طرح کا استعمال نہ کیا جائے تو زندگی تنگ ہوگی۔ بس یہ دیکھیں ممانعت شرع نہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی امام صاحب نے ان کو کہا کہ اس پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلمین کا لباس ہے، اور یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، رہ گئی وہ حدیث یہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی قوم کی ایک ہوتی ہے مذہبی علامت، ٹھیک ہے نا، اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں۔ شعار مینز علامت، جیسے سلیب لٹکا لینا، اگر آپ سلیب لٹکا کے آ رہے ہوں دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کرسچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی کچھ خاص مذہبی علامات ہوتی ہیں، یہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اچھی نیت سے پہنے چاہے بیزاریت کے ساتھ پہنے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتے ہیں قومی شعار۔ قومی شعار کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی غیر مسلم قوم کی ایسی علامت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوراً ہمارا انتقال ذہن اس غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ اس کے لیے ذرا بر صغیر پاک و ہند کے ذرا ماضی کی طرف جائیے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سب سے پہلے وہی پہن کر آئے، اور ان کے فوجی جو ہوتے ہیں نکر پہن کر آتے تھے۔ اب اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو چونکہ ہندو مسلم اس وقت اس طرح کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، ایشیا میں ایشیا کا لباس نہیں تھا، تو دور سے دیکھ کر کہتے گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم آ رہا ہے۔ وہ ایسی اس وقت قومی علامت تھی۔ تو ایسی کوئی قومی علامت ہو کہ جس کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً غیر قوم کی طرف چلا جائے، وہ بھی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ پہلا کفر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسی چیز پہن کر آئے گا، دور سے آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی کافر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ اسے کافر کہیں، یہ غیر مناسب، اس لیے منع کیا گیا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف۔ اگر کسی قوم غیر قوم کی کوئی چیز تھی لیکن وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی اس چیز کو اختیار کر کے آ رہا ہو تو اس مسلمان کے لیے کافر ہونے کی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی میں یہ دیکھیں پینٹ شرٹ بھی ہے، آپ کا ٹیبل کرسی کا یوز ہے، آپ کا ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ کے چمچے کانٹے استعمال کرنا، اس طرح ٹوتھ برش استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن اب یہ کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ٹیبل کرسی پہ کھا رہا ہے تو کیا آپ دور سے دیکھ کر کہیں گے کافر بیٹھا ہوا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو جب کوئی مسلمانوں میں ایسی چیز عام ہو جائے کہ اب کسی غیر قوم کا قومی شعار نہ رہے تو یاد رکھیں وہ کم از کم مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔
بس اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہننا کہ اس میں اعضاء ستر بہت زیادہ نمایاں ہوں، اس کو اس وجہ سے منع کیا جائے گا۔ لیکن جو حدیث بیان کی گئی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پینٹ پہننا مکروہ کہلائے گا، لیکن نماز تو اس میں جائز ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افتراء علی الشریعہ ہو گیا کہ شریعت پہ بہت بڑا افتراء کیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بالکل نماز ہوگی، آج ہر چوتھا نمازی، بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے تو اس میں، اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں تھا۔ اب گزارش یہ ہے کہ جن امام صاحب نے ایسا بیان کیا اگر وہ آپ سن رہے ہوں تو، اور بلکہ ہر ایک کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک مسئلہ مکمل طور پہ معلوم نہ ہو اس طرح فتویٰ نویسی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو میں نے باتیں کی اس کی یہ تائید ہے کہ ہر مطلب امام یا ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سطحی قسم کی معلومات کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ فتویٰ نویسی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے ان کے لیے۔ باقی جو مقتدی صاحب نے آپ نے سنا ہے، جو بھی بھائی نے کویسچن کیا ہے، دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اب یوں کریں گے کہ آپ اس کو میرے اس کلپ کو نکال کر اور امام صاحب کو سنائیں گے اور پورے محلے کے اندر سنا کر امام صاحب کے لیے ذلت کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی غیر مناسب چیز ہے۔ ہم بعض اوقات اگر کوئی امام صاحب ہمیں سمجھانے لگیں کچھ کریں تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، پھر ہم جاتے ہیں کسی اور عالم سے اس سے فتویٰ لا کر ان کے خلاف فتنہ پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جو بھائی مجھے سن رہے، میرا حسن ظن ہے آپ کے ساتھ، آپ تنہائی میں جا کے پیار محبت سے گزارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو آرام سے آپ نمازیں پڑھیں، بس کچھ بھی نہیں۔ لیکن یوں نہ کیجیے گا کہ آپ خدا نہ خواستہ وہاں فتنہ اٹھا دیں۔ آپ انہیں پیار محبت سے ضرور یہ مسئلہ بتانا چاہیں تو بتائیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایک امام ہی ممبر پہ بیٹھ کر یا اپنے مقتدیوں کے درمیان غلط مسئلہ بیان کرے تو یقینی سی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ غلط مسئلہ بیان کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کا مطلب جتنے پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہ فوجیوں کی ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، نہ ہمارے آفس میں نمازیں ہو رہی ہیں، نہ جو اسکول کالج میں بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان سب کی نمازیں نہیں ہو رہی۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جانبین سے تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں۔ لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جیسے جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں، اور پھر کسی مستند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں۔ جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ اسی طرح نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباح ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔